الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، یاد رکھیے فطرت انسانی ہے کہ انسان دے گھر بیٹا پیدا ہوئے تو وہ خوش ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوئے تو خوش ہونا چاہیے مگر ہوندے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس رب دی تعریف ہے جس مینوں بڑھاپے وچ ابراہیم علیہ السلام فرماندے اسحاق اور اسماعیل جیسے پتر عطا فرمائے۔ وہب لی علی الکبر اسماعیل، میں بڑھاپے ویسا 99 سال عمر سی جدوں حضرت
اسماعیل پیدا ہوئے. کتنی تاں فرمایا وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ، میرے تے بڑھاپا ہے اور میں پتر عطا فرمایا اسماعیل جیسا عمر 99 سال. دوسرا پتر اللہ عطا فرمایا تو عمر 110 سال حضرت اسحاق. تو آپ نے بیٹیاں دے عطا ہون تے رب دا شکر ادا کیا. توجہ ہے حضور دی حدیث پاک ہے سن سارے پتر ڈیوے تے خوش ہونا جائے نبی جو ہے، لیکن بیٹی ہوئے تو پھر بھی خوش ہونا چاہیے. بیٹا پیدا ہوئے تو شکریہ ادا کرو رب دا، بیٹی ہوئے تو تم شکریہ ادا کرو. حضور نے فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئے اور وہ بندہ بیٹے اور بیٹی دے درمیان پیار تفریق نہ کرے جنتی. یعنی بندے فرق پہنے نا، حضور فرماندے ہیں جڑا بیٹے تے بیٹی دے پیار ایک فرق نہ پائے جنتی ہے. کتنا مقام ہے اپنی بیٹی نال محبت کرنا. کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس بندے دیاں 3 بیٹیاں ہوں، گل کرو ہے جس بندے دیاں 3 بیٹیاں انہوں نے پالے اسے نکاح کر دو. باپ ہوئے یا برا پالے، برا بھی اگر بہنا ترون پال دے یا باپ 3 بیٹیاں پالے اور انہوں نے شادیاں کر دے تو حضور فرما دے وہ جنت میرے نال این جائے. ایک صحابی بیٹھے سن انہوں نے کہتی یا رسول اللہ اگر کسی کو دیاں 2 ہون یا بہنا 2 ہون، یا آپ نے فرمایا اون دا بھی ہوئی رتبہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دیں کہ اگر کوئی آنکھ دانا بجے سونے ایک ہوئے تو حضور ہی جواب دینا. یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے عبداللہ بن عباس نے کسی وقت سے حضور تو پوچھا ہو کہ اگر کسی گھوڑے کی بیٹی ہوئے یا وہ خود بھی بہت بڑے عالم سن اور مزاج نبوت تو واقف ہوں اور اس چیز کی اہمیت جان دے ہوں کہ ایک بیٹی بھی اگر کسی کو ہوئے تو اس دی شادی پال پوس کے کر دے وے اچھی جگہ تے جو ان لگے با اچھی واللہ اس نے جنت عطا فرما. تو دیاں جنت جان دا اب اینج کہہ لو بدیاں تے نانا ہوئی ہیں جنت دیاں ٹکٹاں ہوئی ہیں. پھر اینج آخیر زیادہ مزہ آئے گا کہ دیاں نہ ہوئی ہیں میرے تے جنت دیاں ٹکٹاں ہوئی ہیں. اور ایک حقیقت ہے عورت بیوی دے روپ پہ چوے، ماں دے روپ پہ چوے، بہن دے روپ پہ چوے، پھپھی کھالا تا یہ سارے عورت دے روپ بڑے خوبصورت نے. ان سارے رشتیاں دی اپنی مٹھاس ہے پر بیٹی دے رشتے دی اپنی خوبصورتی اور مٹھاس ہے. لیکن بھئی یہ سنو محسوس کرنا آستے اندر رحمت اور ایمان چاہیے. بندے دے اندر رحمت ہوئے اور بندے دے اندر ایمان ہوئے. آج کل تے بندیاں بیٹی پیدا ہوئے تو منہ سجا باندھے. تو کئی ایسے بھی معاشرے میں ظالم لوگ نے جڑے بیویاں نے اس گل تو طلاق دے چھڑ دین بھئی اے دے بھی چپڑیاں ہی ہوئی ہیں. بھئی کیا بیٹا بیٹی پیدا کرنا اے عورت دے واس میں جی اے عورت دے واس میں نہیں بھائی صاحب. اے مالک دی مرضی. عزیزان من یاد رکھیے
اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں دے رحم وچ جویں دی تصویر میرا دل کرے میری چاہت ہوئے اونج دی میں بنایا، میری منشا ہے کیف یشاء، جو مشیت الہی ہوئے، جو چاہت خدا بندی او دا دل کرے او دی چاہت ہوئے، اس دی مشیت ہوئے مالک دی، دل تو مراد مشیت الہی ہے، اگر مالک دی مشیت ہوئے چاہت ہوئے وہ چاہے تو مرد دی تصویر بنائے، چاہے تو عورت دی تصویر بنائے، انہوں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مالکہ تو مرد کیوں بنایا ہے کہ عورت کیوں بنایا، کیف یشاء۔ اللہ فرماتا ہے جی میں چاہواں، جی میں چاہواں اونج بنانا، عورت دی اندے وچ کوئی تل نہیں لگتا، عورت جان بوجھ کے بیٹا پیدا کرے یا دھی پیدا کرے نا، کیف یشاء کہہ کہ اللہ اپنے ذمے لے لیا، کسی عورت دے مرد دے ذمے ہے ہی نہ، مرد اپنی مرضی نال پتر پیدا کر سکتا نہ عورت اپنی مرضی نال پتر پیدا کر سکتی ہے، اے مالک دی مرضی ہوندی ہے تے دھی بھی پیدا ہوندی ہے، اونج جنہاں نال راضی ہوئے دیاں دیندا اون جے، تھوڑے دل والے بندے دھی نہیں دیندا، وڈیاں دلاں والے اللہ دھی دیندا ہے، وڈیاں حوصلیاں والے اللہ بیٹی عطا کردا ہے، جن نال بیٹی ہوئے انہاں نوں خوشی کرنی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اسی بھی تے کسے بندے دی دھی وچوں ہی پیدا ہونا ہے، ساڈیاں ماما بھی تے کسے دیاں دھیاں، تو جدوں اللہ کا قرآن آتا ہے بندے کو جیسے جنہیں جدوں انہوں دسیا جائے نا تو اڈے بیٹی پیدا ہوئی تے منہ کالا کر جائے، اللہ کا قرآن وہ یہی لگتا ہے جی میں بیمار وہ انہوں نے موڈے ہی ٹنگے ہو جاتے ہیں تو منہ مرجا جاتا ہے تے کول وہ جیاں کملیاں بیبیاں بیٹھیاں ہوندیاں جڑیاں آندیاں نے اجے دھیاں والا ہاں تے نہ ہم پیڑا ہوئے نا بچہ، پیڑا بچہ یا بچی دھی پیدا ہو پہ پہلی شادی ہوئی ہوئے پہلی دھی پیدا ہو پہ تے کملیاں بیبیاں بیاں دیاں ہوندیاں نے بھئی اجے مردیاں والا ساڈا چھوڑ ہاں تے نہ، میں کہ تین بالا پتہ ہے یا جس دی گلی اون والا پتہ ہے نہیں سمجھے، تسی مشیت الہی نال ٹکرا رہی ہیں اے بیبیو عورتوں تسی اللہ تعالیٰ دے قانون چیلنج کر رہی ہیں، یعنی تسی جان دیا ہو باجے دیاں والا نہ تو جائیں دی گلی نعوذ باللہ کہ اللہ پاک نے مقابلہ نہیں کر توبہ کرنا عورتاں اس میں گلنا کر، اللہ جو کرے وہ دی رضا وچ راضی ہو جانا کمال۔ عزیزان دی وقار یہی تے گل بابیاں کیتی ہے قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی تے جیویں رکھے رہیے قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی جیویں رکھے انجے، اللہ نو رب دی کائنات اللہ نو اپنی کائنات سب تو زیادہ پیار حضور نہ ہے کہ نہ عزیزان من اللہ حضور نو 3 پتر دیتے نے 4 دھیاں دا فرمائیاں نے، حضور نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھی، پتر حضور دے تراوے بالغ نہیں ہوئے، بلوغت تو پہلا فوت ہو گئے چھوٹی عمر، لیکن حضور دیاں دھیاں بڑی عمر نو پہنچیاں
اور سرکار نے اپنی 4 دیاں دیاں ڈولیاں اٹھائی. سو دیاں دیاں ڈولیاں اٹھانا میرے نبی پاک دی عملاً سنت ہے. اور میرے نبی غمگین نہیں، غمگین ہونا بنتا ہی نہیں. عطائے الہی تے غمگین نہیں ہوئی دا، راضی ہوئی دا ہے اور مالک دا شکر ادا کری دا ہے. پتہ نہیں اللہ کی دے صدقے تیرے گھر رحمت نال بھر چھڑ دے. آن دے نو بکرا نہ آوے تے اپنی روٹی لے کے آؤں تے جے اللہ تو ان دی دیتی ہے تے اللہ تو رزق بڑھا چھڑا. اگر کسی دی ملی ہے نا تے وہ دا رزق بڑھ جانا. لکھ لو، گارنٹی دے لو میرے. جس بندے دے گھر بیٹی پیدا ہو پوے وہ سمجھے میری کمیٹی نہیں کرائی، لاٹری لگ اللہ وہ دے رزق دے موقع کھول جانے. جڑے اگے بند ہویا وہ کھول جانے کیونکہ اس گھر دی آ گیا، کیونکہ دی رحمت نہیں دی. پتر نعمت ہے تے دی رحمت ہے تے گل ساری تے رحمت نال ہی بندی ہوئی نا. علی علی وقار جس گھر وچ بیٹی آوے او دے اللہ دی رحمت آ جاندی ہے. اور میں انہاں عورتاں تے مرداں نوں سبق دینا چاہنا جیڑیاں بیویاں تے بندے گھر وچ رویہ یہ بنا چھڑدے نے بجے کدی سال 6 مہینیاں بعد دیسی مرغا پک ہی جائے گا تے مان دیئے میں جڑی لیگ پیس اپنے منڈے میں دینا دے لو پر مردو جا اپنی دین ہی دے. یا ایک باری منڈے میں دیو تو ایک باری دین دے. فرق نہ پاؤ پیار ہے کہ فرق سائنہ منع کر دیتا ہے کہ فرق نہیں پانا. کمی نہ ہوئے دی محسوس نہ کرے بابا ان دے نال باڑا پیار کر ہے تو میرے نال گھٹ کر ہے یا اماں ان دے نال پیار کر دی باڑا تو ویسے فطرتاً میں یہ ویکھیا ہے پڑھے آگی تھی گھرام عمومی رویہ ویکھیا ہے کہ دیاں باپ دے زیادہ قریب ہوندیاں نے تے پتر ماں دے زیادہ قریب. یہ میں ویکھیا ہے پڑھیا نہیں لیکن میں محسوس کیتا ہے کہ یہ ہوندا ہے گھرام کہ دیاں اپنی باپ دے نیڑے ہوندیاں نے باقیاں باپ نوں پیاریاں ہوندیاں نے تے پتر ماں نوں. یہ کوئی ایسا اصول ہے اور ایک ایسا رویہ بن جاتا ہے گھرام وچ عموماً جڑیاں ہوندیاں نا ماما انہوں دے منڈے اس تو قریب ہو جاندے نے ابا منڈیاں بیڑی چنگی گل تو مت دیندا ہے. ماں دی کچھ نہیں کیوں سمجھدے با ماں جڑی ہے نا یہ بڑی کرما والی ہے تے ابا تے ہر ویلے ساڈے نال لڑدا رہندا. وہ اس تو ذرا ماں دے نیڑے ہو جاندے نے بس جویں دی چوڑا مار گئی اماں سن کدی نہیں آکھیا با بیڑی گل کیتی ہے چھوڑ. بلکہ میں ویکھیا باہر منڈا جو بھی کرے آوے ماں آندھی میرا انجدہ ہے ہی نہیں. سمجھ رہی کوئی آندھا میرے آندھی میرا انجدہ ہے ہی نہیں. اس منے ہی کدی وہ پھر منڈے لگتا ہے اماں بڑی کرما لی ہے ابا ہر ویلے سختی کرتا ہے. ابا سختی اس تو کرنا ہے بجے بیڑا نکلا ہے کھانے پیسے میں دینے پاؤندے اماں تو دینے کوئی نہیں پاؤں. اس تو ابا تھوڑی جی سختی کرتا ہے بندہ بن تے جڑا ابا ہوتا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میں گھر آواں تے منڈیاں پانی میں کدی نہیں دیتا میری دھی میں دے دی میرے کے روٹی میری دھی رکھ دی ہے. تو وہ پھر فطرتاً کچھ ابا دھیاں دے قریب تو مڑ کچھ سیانے ابے نے بھی پتہ ہوتا ہے اے میرے گھر تھوڑے دیالے نے نہ ٹوٹ جانا دھیاں پردیسن ہوندیاں یہ نہ میرے کو ٹر جانا ہے تے وہ پھر پیار اس کو بھی زیادہ کرتا ہے پتہ نہیں اگاں کی ہو جائے لبنے جیڑے دیاڑے پیو دے گھر نے سکھ لے لینا گا پتہ نہیں کیویں دے لبنے نہیں اس وجہ تو ہی ابا پیار بڑا کر
میرے عزیزو میرے سیو، اے پیار دی ونڈ اساں رسول اللہ سرکار تو سکھیے، کیونکہ میرے پاک نبی سرکار اپنی بیٹی سیدہ زہرا نال بڑا پیار فرما دے آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ دی سب تو پہلی بیٹی، تو اما خدیجہ الکبریٰ انہاں نا جدو رسول اللہ سرکار تک پہلی وحی آئی تھی، حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ بی بی پاک نے چادر لے آندی تھی، حضور نے اوڑھا دی۔ جدو سیدہ پاک خدیجہ پاک دا فاطمہ پاک دی امی دا وصال ہونے لگا نا، فوت ہونے لگا، تے اپنی دھی کو کوڑ بلایا فاطمہ زہرا، تے فرما دیا نے بیٹا فاطمہ ساری عمر گزر گئی ہے، میں تیرے بابا جان کو کوئی چیز نہیں منگی، ہوں ایک چیز منگنا چاہنی ہوں، میں محسوس کیتا ہے، بی بی فرمانی ہے میں محسوس کیتا ہے تیرے بابا جان تیرے نال بہت پیار کر دینے، فاطمہ میں تیرے وسیلے نال تیرے بابا جان کو کچھ منگنا چاہنی ہوں۔ بھائی جی گل بڑی رمض والی آئی، تیرے وسیلے نال تیرے بابا جان کو کچھ منگنا چاہنی ہوں۔ بھائی جان دیاں کسے دیاں بھی منگ لین وہ خالی نہیں موڑ دا، دیاں کسے تو بھی منگ لین کسے دیاں سان بڑا مسئلہ بن جائے تو دیاں لے لینے، آگے سے بندے کا ڈیر وٹا جرم کروا تو دی نال لے جانے، یا اپنیاں دیاں لے جانے ہیں تیرے بوئے درائیں معافی دے چھڑی تو دے چھڑا۔ اے بی بی پاک نے وال سکھایا، فرمایا بیٹا فاطمہ تیرے بابا تیری گل نہیں موڑ دے، میں تیرے وسیلے نال چیز منگنی ہے۔ امی جان کی منگنا گے، فرمایا جدو پہلی وہی آئی تے میں چادر اڑائی آئی، تیری چادر ادو سرکار لئی آئی، اپنے بابا جان کو منگ دے، میں قبر تیرے بابا جان دی چادر اوڑھ کے جاواں گی، میری قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ سانوں بھی اندر سود دا ملیا ہوا ہے کہ جدو سرکار کو کوئی چیز منگنی ہوئے سارا پاک دے وسیلے نال منگو، مدینے والی سرکار عطا کر دیندے نے۔ انج منگیا کرو ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، ایک نظر بھائی جنہ میں نہ ہوگا جنہ وہ سن لگ انہوں نے سننا کمال ہے، جنہ آندا ہے وہ پڑھ لو، پڑھنا بھی بڑا سواب ہے، چھٹی نواں کران جنہ نہ آندا ہوئے وہ پڑھ لے، جنہ نہ آندا ہوئے وہ سن لیں، اسی نواں کران تے راضی ہو جائیں۔ عزیزان علی وقار آؤ ذرا زبان حال کہہ لو، ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا، میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا، میری خالی
صدقہ زارا دا میری خالی جولی بھرتے صدقہ زارا دا ایک نظری قدر کیتا کرو انہاں دی تے دین چاہیے اپنے ماں باپ دی عزت احترام نو وقار نو ہمیشہ ملو دے خاطر سن دے پڑے میں ایک بندہ ملیا بڑی پرانی گل وہ عمرے تے گیا سی تو پھر واپس آیا تو میں نہ جی میں اس بار عمرے تے اپنی دیاں لے گیا سی میں کہ چلا کی تو مڑ کے دا کی مطلب ہے اس نے کہا جی میں اس نظریے تے لے گیا وہ کسی دے منہ تے بھی دیاں لے کے ٹر جائیے تو معافی دے چھڑ میں سونے دے در تے دیاں لے گیا میں سونے میں گناہگار بنوں تے اپنی دیاں لے آندیاں نے میرے نال راضی ہو گئی آندا میں انج لگا ہے بس میرے نال مالک راضی ہو گئے میں نے محسوس ہویا ہے بس مالک میرے نال راضی ہو گئے نے دیاں شاہی جڑیاں نے بھلیا اے سونے دے منہ تے بھی لے جائیے تے سونا راضی ہو جاتا ہے عزیزاں نے من جدے ال دھیو پوے او دی شرم وگ جاندی او دی حیا وگ جاندی ہے گل دی سمجھ آئیے کہ او دی شرم وگ جاندی او دی حیا کی اضافہ ہو جاندا ہے کیوں دھیو دے گھر ہو باپ بن گیا عزیزاں نے محترم اللہ پاک نے سب تو پہلے مرد بنایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اللہ بنایا تے وہ بیدار ہوئے زندہ ہوئے روح انہوں نے اندر آئی تو انہوں نے تنہائی محسوس کی تھی کہ میں اکیلا پن محسوس کیتا تے اللہ انہوں نے پھر نیند تاری کر دی اور نیند تاری کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی ایک مسئلہ نکالی ہے او دے جو اماں ہوا بڑھائیاں نے اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ فرماتا ہے میں تواڈے تے آنکھ رکھی ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تواڈے تے آنکھ رکھی ہے واتقوا اللہ الذی اس رب کو ڈریا جی تساءلون به والارحام اللہ دیاں دے بارے میں پوچھنا جی تے پتراں دے بارے میں پوچھنا وعدہ گھاٹا نہ کریا جی جدو میں اس موضوع کی گل کراں تے گل وچ آوندی ہے ہوندی تھوڑی جی کڑوی ہے لیکن پھر میں کردا ہن باویں کڑوی ہے جی آ گئی ہے تے کرنی تے پوندی ہے جس لے دیاں دیاں شادیاں کردے ہو انہاں جہیز نہ دتا کردا کہ کوئی نہ جہیز شریعت وچ کوئی جڑا دیاں دا تواڈے مال وچ حق ہے 1/2 حصہ وہ دیتا کرو سبحان اللہ نے آکھی
نہ دیتے ہوئے تے اگلے جان کھلار کے سائیاں پوچھنا ہے حساب جو دینا ہے تو بہتر نہیں اتنی دے چھڑے بھائی اس گل کی سمجھ نہیں آئی فطرت انسانی کیسی بن گئی ہے با اللہ پاک جو دھی بھی تیرے گھر گلی ہے تو پتر بھی تیرے گھر گلے ہے یہ تو پھر بے انصافی کر کے صرف پتران کیوں مال دینا ہے تو دیاں کیوں نہیں دینا ونڈ کو جی کر جب تیری بھی 4 کلے لے کے پترے راہ ٹر گئی تو ادو بھی تو 4 کلے لے نہ سمجھ جی تیری نہ ہونی نہیں سمجھ تے جے نام ہی میں ہوں تے تو تے اپنی دھی دا حصہ دے مرجی ہے زمین ایک بینک بیلنس ہر چیز ایک بیٹی دا حصہ ایک حصہ بیٹے دا دو حصے بیٹے دے ایک حصہ بیٹے دو حصے ایک حصہ اگر 3 کلے تو 2 کلے دین دینے چاہیے بیٹے دینا چاہیے 1 کلہ بیٹے دینا چاہیے یہ گل یہ مسئلہ بندے سن کے بھی کرنا جو کٹ چھڑ میں اپنی زندگی صرف چند بندے دیکھیں جنہ یہ مسئلہ بنے تجھے نہیں بنتی میں نے اوکھا بڑا ہے بنی کروڑا روپیے سچے کھبے ہو جانے مولوی صاحب میں کیا یہ کروڑا روپیے سچے کھبے ہو جانے جیڑا قبر ہے نہیں سچے کھبے کرنا وہ تو کونوں حال وہ بھی سوچنا چاہیے بھائی صاحب وہ کیسا نادان آدمی ہے جیڑا اپنے پتران دے جاندہ ہے اس وجہ تو حساب دیتا رہتا ہے پتر سوکھ لینا پیچھا پتر سوکھ لینا قبر ایک بندہ ٹنگیا رہے تو سانے سوکھ سنگ کی فائدہ ہے میرے سنگیوں میرے عزیزوں بابا جی فرمانے میں دیاں لے پردیس وے بابلے پترا لئی جاگیرا پترا لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا دیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا دیاں دیاں تقدیراں محبت کریا کرو اپنی ادھیاں نال پیار کریا کرو رسول اللہ سرکار دے ایک صحابی سن آخری گل کر رہے بیٹا ہے بول حضرت دہیہ قلبی یہ اپنے قوم دے سرکردہ آدمی سن میں سنیا ہے کنفرم نہیں ہے سنیا ہے کہ جبل عمر دے سامنے ہو جگہ سی جتے مدینہ شریف جانا ہوئے یا مکہ شریف تو مدینہ شریف یا جدہ جانا ہوئے تو ٹیکسیاں کھڑیاں ہوندی ہیں بابے عبدالعزیز کے سامنے ایتھے وہ میدان سی جتے عرب دے لوگ اپنی دھیاں زندہ زمین دبا گئے حضرت دہیہ قلبی زمانہ جاہلیت میں جدو کلمہ شریف نہ نے پڑھیا تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی نے زندہ درگور کیتا سی تو جدو کلمہ پڑھیا تے کایا یہ نہیں پلٹی کہ پھر ثابت قدم زمین تے نہ دھرن حضور فرما دیا کہ کوئی حضرت دہیہ فرما دیا کہ کوئی جانور میرے پیرائیں ڈھا کے اپنی جان نہ گما بیٹھے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامی تو پہلا عرب دے لوگ اپنی دھیاں نو زمین ایک گڑا کھود کے زندہ دبا دے ہے وہ ایک پسند نہ کر دے کہ انہوں دا کوئی جوائی بنے تے نہ ساڑی جائیداد بنی ہوئے تے نہ ساڑا کوئی جوائی بنے وہ اپنی دھیاں پیدا ہوندے زمین ایک گڑ چھڑا ایسے لوگ عزیزہ نے من اللہ نے اس معاشرے دے اندر
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمت بنا کے اپنے نبی نو گلے آئے کہ میرے نبی نے دھیاں نال پیار کر کے دسیا ہے او عرب دے لوگو دھیاں بیچن والی شے نہیں ہوندیاں دھیاں مارن والی شے نہیں ہوندیاں دھیاں تے پیار کرن والی چیز ہوندیاں نے دھیاں تے باپ دی پگ دا شملہ ہوندیاں نے دھیاں تے باپ دیاں اکھاں دا نور ہوندیاں نے دھیاں بابا جان دے دل دا چین ہوندیاں نے اپنی دھیاں نال پیار کر کیونکہ جڑے نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دی سنت مبارکہ بوجھ نہ سمجھا کرو دھیاں نعمت نے رحمت نے جدوں آ جان برکتاں آ جان. پیارے دوستو پیارے عزیزو میں تو گارنٹی نال لکھ کے دینا اگر دھیاں دی شادی کرنی شریعت حکم نہ کردی ہوندی شریعت دا حکم نہ ہوندا تے کوئی باشعور باپ اپنی دھی گھر تو باہر نہ کڈے لیکن یہ میرے مالک دا حکم ہے دل تے ہاتھ رکھ کے ماں باپ پتھر دل کر کے اپنی دھیاں کٹتے ہیں اور اگو پھر جب بندے انہوں نے گلاں کرتے نا دھیاں نہ وہ پھر ماں باپ اندروں کٹ جاتے میرے دیدو میرے سنگیو میں آدھا بنا فقیر بندہ کہ جیڑا دھی دے چھڑے وہ دے نال اور حساب کرنا ہی نہیں چاہیے آیا اس اپنے جگر دا ٹکڑا کھڑ کے تھے لے جس دی دیتی اس جگر دا ٹکڑا دیتی بھائی سچی گل کرانا آپ کسی جٹ منجی رکھیاں ہونا تو چنگیاں ہوں تو نہ کہ کٹی نہیں دینا دینا ہے نہیں بھائی صاحب ساڑی گھر دی ایسا نہیں دینا ایمانداری میں دسو میں گل بنتی کٹی دے تیرا روا بڑا چنگا ہے تو آندا بھائی ایسا گل رکھنا ادھی نہیں ہوئی بلے نال نہیں دینا کسی بکری رکھی ہوئے تو انہیں کیا بکری دے تو آندا بھائی میں نہیں دینا مرغی بھی نہیں دیندے جی سچی گل بھائی صاحب حقیقت ہے وہ 22-23 سال پال پڑھا کے جیڑا اپنی دھی چپ کر کے کلمے پیچھے تواڈے نال پھرا کے آپ تواڈے گھر چھڑدا ہے تے مڑ گھروں ٹرک سامان دا دے چھڑدا ہے گندے آؤ مڑ انہاں نال حساب کیڑیاں گلاں دا کردے شرم نہیں آندی مڑ انہاں نال گندی ہو فلانی شے نہیں دتی تے فلانی شے دتی تے فلاں کوئی سیانے آندے نے جتھے دل دے چھڑیے پیچھے رہندا کے مائی کو جائے اپنا جگر کٹ کے دی تیرے حوالے کر چھڑیے وہ دا ملک ہی پینے بارے نگرانا شریعت دا حکم نہ ہوندا قرآن دا قانون نہ ہوندا نبی دی فرمان تے سنت نہ ہوندی کوئی بندہ تو اندھی ویکھن بھی نہ دیتا دیاں دی روٹی بھاری نہیں ہوندی قانون تو مجبور ہوندے نے اور مالک دی مرضی ہوندی ہے تے دل تے ہاتھ دھر کے بندے اپنی دیاں ڈولیاں پا کے کھڑے عزیزہ نے من میرے نبی پاک سرکار آخری گل کر رہے ہوں تیرے تے میرے پاک نبی سائیں سرکار اپنے گھر میں جلوہ گر ہونا سیدہ دارا ہونا میرے نبی اٹھ کے استقبال کر کے دسے آئے دھیاں گھر متھے تے وٹ نہ پائی اٹھ کے دھینا استقبال کرنا چاہیے اگلیاں گھراں میں جا کے بندے آندے نے فریج کی میں کھول لیا دودھ کنا پا چھڑی چاہ بنان لگیا انہوں نے نہیں پتا ہوندہ باویں ماڑے کوڑائی تے باویں امیر کوڑائی یہ پیشاں اپنے گھارے چرانی بنا کے رکھی گئی ہے امیر ہوئے یا غریب ہوئے
دھیاں بنا کے نہیں رکھ دیں جی دھیاں گھر وچ بادشاہ اگاں جا کے مر جدوں انہاں تین دیاں پابندیاں بندے لیندے نا وہ دھیاں بھی پریشان ہو جاندیاں تے پچھلے بھی پریشان ہو جاندے میرے نبی پاک سرکار آپ نے دنیا کو سکھایا ہے دھیاں عورت استقبال کرو تاں سنیاں نے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور آون جدوں بھی فاطمہ اٹھ دے میرے حضور اس نو سماتا بھی یا پیار فاطمہ اس نو سماتا بھی یا میرے سنگیوں میرے لیے دعا ہے اللہ میری اور آپ سب سنگیاں دی حاضری